بکر دادا دھکڑ دادا سے زیادہ ابو بکر صدیق سمجھے. چھوٹی پوائنٹ، بات ختم. ابو بکر کے زمانے پہ یہ آیت آئی با، یہ بریلی کے زمانے پہ نہیں کہ بریلی والے مسئلہ بیان کریں نہیں تو آکو کرتا ہے کو نہیں. عمر فاروق کے زمانے میں یہ آیت آئی، عثمان غنی حضرت علی کے زمانے پہ یہ آیت آئی. کبھی کوئی صحابی میرے نبی کو بڑے بھائی کو بولے دکھا، ایک آیت دکھا دے. کوئی صحابی بھی نہیں، صحابہ کے بعد کوئی تابعی یا 4 اماموں سے دکھا لے پوری زندگی میں تمہاری غلامی کروں گا، نہیں دکھا پاتا. مگر میں آپ کو دکھاؤں گا. ہجرت مدینہ ہے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے، میرے آقا نے جوڑ جوڑ بنایا، صحابہ انصار و مہاجر کو بھائی بھائی بنایا. ابو بکر یہ تمہارے بھائی، عمر یہ تمہارے بھائی، عثمان یہ تمہارے بھائی، طلحہ یہ تمہارے بھائی، بلال یہ تمہارے بھائی، انس یہ تمہارے بھائی، سب کے بھائی، مکے والے مدینے والے بھائی بھائی بنا دیے. باقی کون رہ گئے؟ حضرت علی. علی رونے لگے، آقا میرا کون بھائی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی. واہ واہ واہ. مگر علی نے کبھی نہیں کہا بھائی ہے تو بھائی صاحب نہیں بولا. جب بھی بلاتے یا رسول اللہ بلاتے، جب بھی بلاتے، جب بھی بلاتے یا حبیب اللہ پکارتے، جب بھی بلاتے یا نبی اللہ کہہ کر پکارتے. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے غار ثور پہ انگوٹھا رکھ دیا، سانپ نے ڈس لیا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکلا تو سرکار کے رخسار پہ پڑا. آنکھوں نے کھولی تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا، بلکہ موت کے منہ کے قریب ہے، شدت زہر نے آپ کو غلبہ کر دیا، زخمی اتنا کہ پورا چہرے کا رنگ بگڑ دیا. مگر چونکا تو نہیں کیا، پیر کے انگوٹھا ڈال کر رہے، آنکھیں کھلی آقا کی. تو ابو بکر نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. پہلے کیا کہا؟ اے میرے آقا آپ کی ذات پر میرے ماں باپ قربان. موت کے منہ کے قریب ہے. وہاں نام لے سکتے آپ، وقت نہیں ہے. نقیب صاحب 2 مصرے پڑھو جلدی ہون دو. آپ نے حضرت علامہ مولانا الحاج اشاہ یہ وہ اتنا لمبا تعارف نہیں کریں گے، وقت نہیں. 2 بات مولانا فلاں صاحب سے آپ کے سامنے. موت کے منہ کے قریب ہے. مگر جب بھی ابو بکر یا رسول اللہ بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان آقا، مجھے سانپ نے کاٹ لیا. اسی عشق کا درس بریلی کے اعلیٰ حضرت نے دیا. کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن عقل کو تالے ڈال کر کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ. بندہ صرف بندہ نہیں ہے، خلق کا آقا کہوں تجھے. محبت رکھیے، ان من گھڑت کی باتیں مت سنیے. میرے آقا سے صحابہ نے جس طرح پیار کیا، ہم بھی میرے آقا سے پیار کریں. صحابہ نے کیا کہا؟ میرے آقا کے نقش قدم پر اپنی زندگی قربان. ایک صحابی ہے، تھوڑا عشق میں سنیے، 5 منٹ میں بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت قتادہ ہے. ایک جنگ کے موقع پر ایک تیر، کافر کی طرف سے تیر آتا ہے، آپ کی آنکھوں پہ لگتا ہے، آنکھوں کا ڈھیلا گر جاتا ہے، ہاتھوں پہ لے کر دربار مصطفیٰ میں جاتے ہیں. کہتے آقا آنکھوں کا ڈھیلا گر گیا ہے، آقا آنکھ دے دیجئے. یہ کیا کہتے ہیں؟ جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ. پوری رات بیان کرتے رہے.
جب گھر گئے تو بیوی سے کہتے دسترخوان بچھاؤ کھانا لاؤ، تو وہ بیوی بڑی سمجھدار تھی، تم نے کہا کہ جو مانگ اللہ سے کھانا ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کہتا میں بیوی سمجھ کر مانگتا ہے، میں اللہ سمجھ کر تھوڑا نہ مانگ رہا ہوں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں ہم غوث کو اللہ سمجھ کر نہیں، غوث کو اولیاء اللہ سمجھ کر مانگ رہے ہیں۔ ہم اپنے نبی کو خدا نہیں، خدا سمجھ کر نہیں، حبیب خدا سمجھ کر مانگ رہے ہیں۔ تجھے کیا اعتراض، تجھے کیا اعتراض؟ صحابی کا عقیدہ دیکھیں، ارے وہی عقیدہ والے ہم ہیں، ہماری جماعت نئی نہیں ہے، ان کی باپ دادا کی نسلوں پکڑ کر لاؤ۔ تمہیں کون؟ ارے ہمیں فاتحہ نہیں دلاتے، ہم ڈائریکٹ والے۔ ان سے کو تیرا باپ، وہ کہتا وہ بھی ڈائریکٹ والا۔ ان سے کو تیرا دادا کیا تھا، تیرا پردادا کیا تھا، وہ خاموش ہو کہے گا وہ تمہارے پارٹی والے چھے۔ مطلب کیا کہ تو نیا ہے، تیرا باپ دادا پورا قبیلہ ہمارے طریقے والے، ہمارا طریقہ نیا نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کا فاؤنڈر کوئی غریب نواز نہیں ہے، غوث پاک نہیں ہے، ہمارے اسلام کا فاؤنڈر محمد رسول اللہ ہے۔ کیا عقیدہ صحابی کی، آنکھ کا ڈھیلا لے کر ابو قتادہ، سنیے گا مچل جائیں گے، مچل جائیں گے آپ۔ اب اس میں کچھ بلوانا چاہوں گا آپ سے، کچھ محبت کی میں بھیک مانگ رہا ہوں تاکہ میرے دامن بھی بھیگ جائے محبت سے۔ کہتے آقا آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، آنکھ دے دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ اگر صبر کر لو گے تو جنت ملے گی۔ مگر صحابی کا عشق دیکھیں، صحابی کہتے آقا جنت کی بات تو میں نے کہا ہی نہیں، میں نے تو آنکھ کی بات کہا، جنت کی بات تو آپ نے کہا۔ تو آقا ایک کام کیجئے، میرے کہنے پر آنکھ دے دیجئے، آپ کے کہنے پر جنت عطا فرما دیجئے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی ثابت کر دیا مولوی صاحب، ہم بھی آپ سے کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کی محبت کو سلامت رکھے۔ عقیدہ کیا ہے صحابی کا کہ آنکھ نبی دیتے ہیں۔ میرے نبی نے کیا کیا معلوم؟ لواب دہن نکالا، کچھ نہیں، جاؤ میں دوائی تلاش کروں گا، جڑی بوٹی لے کر آؤں گا، کوٹوں گا، پیسوں گا، ہیموپیتھی آیورویدک یہ وہ بناؤں گا، لگنا ہے بس روحانی شفا۔ لواب دہن نکالا، آنکھوں پہ لگا دیا، کہا جا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ اچھی تھی، جو آنکھ نکل گئی تھی، اچھی آنکھ سے زیادہ تیز گئی ہوئی آنکھوں کی روشنی دینے لگی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ لوگوں تعلق آج بھی نبی کا فیض ملے گا، نبی کا لطف و کرم ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی محبت کا معیار مضبوط بنانا پڑے گا، اپنے نبی سے رشتہ جوڑو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے، وفات ظاہری سے پہلے سرکار مسجد میں تشریف لے کر آئے اور کہنے لگے میرے صحابہ کل رات میرے پاس جبرائیل آیا تھا اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کے امت کے بارے میں آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ فکر مت کیجیے، آپ فکر مت کیجیے، آپ کا رب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا دے گا اتنا دے گا کہ راضی ہو جائے، آپ فکر مت کیجیے۔ میرے آقا کہتے ہیں جبرائیل نے مجھ سے کہا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ محبوب آپ کی امت کے 4 لاکھ گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ بے حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ محبت سے سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک کام کیجئے نا، جب اللہ آپ کو دے رہا ہے، امت جہنم سے نکل رہی ہے، جب 4 لاکھ کی بات ہو چکی ہے تو آقا 2 لاکھ اور بڑھا لیجئے نا۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھوں کا چلو کیا، کہا یا اللہ ابو بکر کے کہنے پر 2 لاکھ اور بڑھا دیا جائے۔ میرے آقا نے دعا کی، مسکرایا، فرمایا ابو بکر میرے رب نے تیری دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ بڑھا کر کل 6 لاکھ کر دیا۔ سنیے کا مچل جائیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت سمجھ جائیں۔ پھر ابو بکر نے دیکھا کہ نبی کی رحمت جوش میں ہے تو مانگ لو۔ کہا آقا ہم سے کتنا پیار تھا، جب جنت مل رہی ہے
امت جہنم سے نکل رہی ہے تو اور 2 لاکھ بڑھا لیجئے نا۔ میرے آقا نے ہاتھوں کا چلو کہ اللہ ابو بکر کے کہنے پر 2 لاکھ اور بڑھا دیا۔ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ کتنے ہو گئے؟ 8 لاکھ۔ پھر میرے آقا مسکرا کہ ابو بکر اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ پھر ابو بکر مسکرا آقا اور 2 لاکھ بڑھائیے نا۔ بازو میں میرے فاروق بیٹھے تھے، دیکھ کر بیزار ہو کہنے لگے ابو بکر بس بھی کیجئے نا، نبی کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ نبی کو عقیدہ، لاش کی بات سنیں گے تو بات پوری سمجھ میں آئے گی یہ کیا ہو گیا۔ ابو بکر سے کہنے لگے کیوں نبی کو تنگ کر رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا عمر جب نبی جنت دے رہے ہیں، خدا بانٹ رہا ہے، نبی لے رہے ہیں، امتی جہنم سے نکل رہی ہے تو آپ کو کیا پریشانی، مانگنے دیجئے نا۔ عمر فاروق نے کہا ابو بکر کیا ہمارا عقیدہ نبی کی شفاعت کے بارے پہ یہ نہیں ہے کہ نبی کے مزاج کو، نبی کے دعا کے انداز کو تم نے ملاحظہ نہیں فرمایا؟ پیارے آقا نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تو عام دنوں پہ ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے، مگر آج سرکار نے چلو بنا کر دعا کی ہے۔ اے ابو بکر یہ چلو ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی چاہے تو اپنی ساری امت کو چلو کی طرح سجا کر اپنی دامن میں چھپا کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اتنا جملہ سننا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا صدق یا عمر، صدق یا عمر، عمر تم نے صحیح کہا، عمر تم نے صحیح کہا۔ آقا فرماتے عمر ہاں اللہ تعالیٰ نے میدان قیامت میں مجھے وہ قدرت عطا فرمائی۔ کہاں ہے لوگوں؟ نبی سے محبت کا دعویٰ کاڑی رکھنے کا نام نہیں ہے، داڑھا بڑھانے سے نہیں ہے، گندا کپڑا پہننے سے نہیں ہے، لمبی ٹوپی پہننے سے نہیں ہے۔ محبت کو بڑھانا ہے تو آؤ محبت کی حدیث قوم کو سناؤ۔ یہ قوم کو کب تک یہ سناتے رہو گے کہ نبی نے پیٹ میں پتھر باندھا ہے، نبی کے گھر پہ چولہے نہیں جلتے رہے؟ یہ فضائل ہے، یہ فضائل ہے۔ ایمان کی باتیں بھی کبھی سناؤ۔ نبی تو فرماتے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانا۔ کیا پہلی چیز؟ آقا نے یہ نہیں کہا پہلے کلمہ سکھاؤ، پہلے نماز سکھاؤ، پہلے روزہ سکھاؤ، نہیں، آقا نے کہا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا پہلی چیز؟ آقا نے اپنی امت کو پہلی میری محبت سکھاؤ، پھر میری آل کی محبت سکھاؤ، پھر قرآن سکھانا۔ آج قرآن تو سکھایا جا رہا ہے، نورانی قاعدہ سکھایا جا رہا ہے، تعلیم القرآن، ہدایت العلوم، نام ایسے رکھ رہے ہیں ہمارا والا تعجب میں پڑ جائے گا۔ مگر میری ملت کے نوجوانوں تم اپنی من مرضی کے مطابق تبلیغ نہ کرنا، تبلیغ کرنا ہے تو سرکار کی مرضی کے مطابق تبلیغ کرو۔ یہ حدیثیں کب لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے پتھر باندھنے والی حدیث پڑھو گی تو کیا قوم کے دل پہ نبی کی محبت بیٹھے گی؟ نبی کو پتھر برسایا، نبی کے راستے پہ کانٹے بچھایا، نبی سجدے پہ اوجھلے ڈال دیا، یہ حدیثیں پڑھو گے تو کیا قوم کے اندر نبی کی محبت پیدا ہوگی؟ نہیں نہیں، یہ بھی سنانا چاہیے۔ کب؟ قناعت کے لیے، شجاعت کے لیے، صبر کے لیے، شکر کے لیے یہ حدیثیں سنائی جائے گی، مگر ایمان کو اضافہ کرنے کے لیے نبی کی محبت والی حدیثیں سنائی جائے گی۔ وہ حدیثیں سناؤ۔ آقا نے فرمایا صدق یا عمر، اے عمر تم نے صحیح کہا، میرا رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے محبوب میدان قیامت میں تمہارا رب تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ تمہاری امت کے بارے میں فکر مت کرنا، میدان قیامت میں خدا تمہارے سروں پہ شفاعت کا تاج رکھے گا، جن کے دلوں پہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا حبیب ان کے